نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اور بے مثال قربانیاں یاد دلا رہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کو بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کر کے آزمایا، اور وہ ان سب آزمائشوں میں پورے اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عالمی سطح کی سیادت، امامت اور قیادت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ سیادت، امامت اور قیادت میری ذریت اور میرے بعد آنے والے اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا عہد ظالموں سے وابستہ نہیں ہے، یعنی جو لوگ آپ کی اور آپ کے بعد آنے والے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، ان کے لیے تو یہ وعدہ ہے، لیکن جو نافرمانی کریں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جو ان کی آزمائش کا مرحلہ آ گیا، وہ تارے، چاند اور آفتاب دیکھ کر ان کو الہیت کا درجہ دیا جانا، جو ان کی قوم کا طرز عمل تھا اور ان کی قوم کی روش اور طریق زندگی تھا۔ لیکن آپ نے مظاہر کائنات کو دیکھ کر، ان کے زوال کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کی وحدانیت اور اس کی قوت، طاقت اور سطوت اور تمام ارض و سما میں اس کی مالکیت اور اس کی ساورنٹی کا اقرار کیا، اور اس طرح آپ نے توحید کا راستہ اور توحید کا فلسفہ اور توحید کا جو نظریہ ہے اسے قبول کیا، اور پھر اس کو قبول کر کے وہ خاموش نہیں رہے، بلکہ سب سے پہلے اپنے گھر میں انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور ان کا گھر ان کے مخالف ہوا۔ پھر آپ نے قوم کی طرف خطاب کیا، قوم آپ کے خلاف ہوئی۔ آپ نے اس وقت کے بادشاہ نمرود سے خطاب کیا، اس کو دعوت دی، وہ بھی خلاف ہوا، اور پھر انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کر کے ان کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن حضرت ابراہیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لا چکے تھے اور اس ایمان میں کوئی کمزوری نہیں تھی، وہ آگ میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور آگ کو گلزار میں بدل دیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ماہ تماشا لب بام ابھی۔ اور اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد آپ نے حجاز کا راستہ اختیار کیا، وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، جو عبادت کے لیے، طواف کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے لیے تعصب قیامت اللہ تعالیٰ کے بندوں اور ابراہیم کے ماننے والوں اور آخری نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے طواف کا اور عبادت کا مرکز بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا پر اولاد صالح عطا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جب وہ لڑکپن میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا
کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اللہ چونکہ پیغمبروں کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ تو بیٹے نے کہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا آپ کر دیجئے جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ باپ نے بیٹے کو چہرے کے بل لٹایا اور پھر ان پر چھری چلانا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کا خون مطلوب نہیں تھا، بلکہ ابراہیم اور اسماعیل کے جذبے کو دیکھنا تھا کہ کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم اس آزمائش میں بھی پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عالمی سطح پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قیادت اور نبوت کا مرتبہ عطا کیا۔ آج جب ہم عید الاضحیٰ منانے جا رہے ہیں تو یہ عید ہمارے لیے یہی سبق لا رہی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف اور غیر اسلامی نظام کے خلاف جدوجہد کریں، اور اس میں جو بھی قربانیاں مطلوب ہوں وہ قربانیاں دینے سے ہم گریز نہ کریں۔ جموں کشمیر کے متنازع خطے کے مسلمانوں کے لیے خاص طور یہ تعلیم ہے اور خاص طور یہ پیغام ہے کہ وہ گزشتہ 63 سال سے جو جموں کشمیر پر بھارت کا فوجی قبضہ ہے اس کے خلاف جدوجہد کریں۔ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہماری جدوجہد پرامن ہوگی، ہماری جدوجہد پروقار ہوگی، ہماری جدوجہد منظم اور مکمل طور امن و آشتی کے ساتھ جاری رہے گی، اور اس میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھارت کا فوجی قبضہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے جموں کشمیر کے متنازع خطے پہ۔ بھارت نے ہماری قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو استصواب الایامہ کا حق دیا جائے گا، لیکن وہ طاقت کی بنیاد پہ اپنے وعدوں سے مکر کر انحراف کر کے محض فوجی طاقت کی بنیاد پر ہمارے سینوں پہ مونگ ڈل رہا ہے۔ تو ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ گزشتہ 63 سال کے عرصے میں ہماری قوم نے 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جموں میں محتاط اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ، اور پھر عام لوگ جو اس وقت عینی گواہ تھے اس قتل و غارت گری کے، ان کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ کے قریب مسلمان گاجر مولیوں کی طرح کاٹے گئے، اور 10 لاکھ کے قریب لوگوں نے ہجرت کی، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ گزشتہ 20 سال کے دوران میں 1 لاکھ کے لوگ کے قریب لوگ شہید کیے گئے، 600 کے قریب شہداء کے مزار آباد ہو چکے ہیں، اور گزشتہ 5 مہینے میں ہمارے جوان 112 کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور اربوں روپے کی جائیداد کی قربانیاں دی گئی ہیں۔ ہڑتال 110 دن یا 117 دن رہے، اور 97 دن کے قریب کرفیو رہا، حکومت کی طرف سے بندشیں رہیں، اور اس کرفیو اور بندشوں کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ان ساری قربانیوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ نماز عید پر عہد کرنا چاہیے کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور کسی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے، اور اپنے شہداء کی قربانیوں کو بھولیں گے نہیں، اور ہم اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ہم نے یہ پروگرام بھی دیا ہے کہ عید نماز کے فوراً بعد پرامن مظاہرے ہوں، اور ان میں گو انڈیا گو بیک کا نعرہ دیا جائے، اور آزادی کا مطالبہ کیا جائے، اور مکمل فوجی انخلا کا مطالبہ کیا جائے۔ اور ہم نے جو 31 اگست کو 5 نکاتی فارمولہ بھارت کی حکومت کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی تائید کی جائے، اور اس کو بھارت سے مطالبہ کیا جائے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرے، تاکہ مستقل اور پائیدار اور پرامن حل کی طرف بڑھا جائے، اور جموں کشمیر کے متنازع خطے میں بالعموم اور خاص طور وادی کشمیر میں بالخصوص امن و آشتی کی فضا پیدا ہو جائے، اور ہم
اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ یہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ 5 نکاتی فارمولہ کوئی حل نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں کی صورتحال میں ایک خوشگوار تبدیلی لانے کا آغاز ہے، اور اس کے بعد پائیدار حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو بھارتی قابض فورسز اور پولیس کی جو زیادتیاں ہیں، جگہ جگہ کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، مار دھاڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتاریاں کر کے ان کو جموں جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ جو تشدد برتا جا رہا ہے اسٹیٹ لیول پہ، اس کی مذمت کی جائے اور اس کے خلاف احتجاج کا جو طریقہ ہے اس کو جاری رکھنے کا عہد کیا جائے۔ 20 نومبر کو ہم نے ہڑتال کی کال دی ہے، اس کو مکمل طور کامیاب بنایا جائے تاکہ اس ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف ہم اپنے غم و غصے کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے ہمارا پروگرام آئے گا، اس کو بھی مکمل طور اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور ہم بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی بنیادوں پہ وہ نظام قائم کرنے کی توفیق عطا کرے جو انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔